السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف مئۃ قصۃ من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ مترجم خالد محمود۔ ایپیسوڈ 2، قصہ نمبر 1، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، روکا اور ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خدا کی قسم، اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ قصہ نمبر 2، ایک بوڑھی شاعرہ۔ مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہاں سے چراغ کی دھیمی دھیمی سی روشنی محسوس ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیٹھی ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ اس چراغ کے باوجود اندھیرا بدستور قائم ہے اور وہ غمگین حالت میں یہ شعر پڑھ رہی ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجیں، بے شک تو نگران اور وقت سحر رونے والا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا اور خدائی فیصلے مقرر ہیں، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دو گے؟ بوڑھیا کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئیں اور ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر زارو قطار رونے لگے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھیا نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت آہو بکا کا غلبہ تھا، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ کہنے لگیں، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کام، اور اس وقت عمر کیا لینے آیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ دروازہ کھولو، اللہ تم پر رحم کرے، تم گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ بوڑھیا نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا کہ ابھی جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہراؤ۔ پھر بوڑھیا وہ الفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا، میری درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ چنانچہ اس بوڑھیا نے کہا، وعمر فاغفر لہ یا غفار، یعنی یا غفار، ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ قصہ نمبر 3، بھوکا بچہ۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند وفود آئے۔ ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ آؤ چلو، ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کریں۔ چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا، جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اسی طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کو آخری حصے میں اس بچے کے رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا ناس ہو، لگتا ہے کہ تم بری ماں ہو، کیا بات ہے کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا؟
ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج رات پریشان کیا۔ میں اصل میں اس بچے کو دودھ چھڑانے کی مشق کرا رہی ہوں، مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے تھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ اتنے مہینے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا ناز ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے دوران آہو پکا کا غلبہ محسوس کیا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے؟ اس کے بعد حالات اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے وظیفے کا حکم جاری کیا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ اس کتاب کو اتنے انہماک سے سننے کو بہت شکریہ۔ قصہ نمبر 4 اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔